بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ ویسے یہ ہے بھی کہ نیا ناول، اور یہ ابھی ریسنٹلی آیا ہے، رائٹر نے لکھا ہے، تو ہوپ سو آپ کو پسند آئے گا۔ آئیں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج پہلی ایپیسوڈ پڑھیں گے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ گیٹ کھول کر انہوں نے طائرانہ نظر صحن میں ڈالی اور دھیرے دھیرے قدم لاؤنج کی طرف بڑھائے۔ دروازہ کھلتے گہری خاموشی نے ان کا استقبال کیا، جو انہیں کسی تماشے کا پیش خیمہ لگے۔ کیونکہ عام حالات میں یہاں محفل جمی رہتی تھی، انہوں نے بے اختیار گہرا سانس لے کر دروازہ بند کیا اور اسی خاموشی کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اندر داخل ہوتے ان کی پہلی نظر صوفے پر سکڑی سمٹی انابیہ پر پڑی۔ اس کا سرخ چہرہ اور سوجی آنکھیں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ انہیں دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لا کر انہیں دیکھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جو مسکرا کر اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ ان کے سوال پر نہ صرف اس کی مسکراہٹ سمٹی بلکہ اس نے آنکھیں جھکا کر چہرہ بھی موڑ لیا۔ وہ کتنی دیر خاموش رہی تھی، جیسے لفظوں کو ترتیب دے رہی ہو، اور جب بولی تو بہت کوشش کے باوجود بھی اس کی آواز پھر آ گئی۔ میں کالج سے آئی، مجھے بھوک لگی تھی۔ میں نیچے کھانا گرم کرنے گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کوئی خاص مہمان آئے، ورنہ میں کبھی نیچے نہ جاتی۔ میں واپس اوپر آ رہی تھی، انہوں نے دیکھ کر مجھے اندر بلایا۔ میں اگر اندر نہ جاتی تو آنٹی کو لگتا کہ میں نے ان کے مہمانوں سے بدتمیزی کی ہے۔ میں صرف 2 منٹ وہاں رکی اور پھر واپس آ گئی، لیکن آنٹی کہہ کر ہونٹ بھینچ کو ضبط کرنا چاہا، لیکن آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اپنی بے بسی نے نظر چرانے پر مجبور کر دیا، تبھی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور نندرا اندر داخل ہوئی۔ آپ کو امی پاپا نیچے بلا رہی ہیں؟ بے مروت انداز میں انہیں مخاطب کرنے کے بعد اس نے خون خوار نظر انابیہ پر ڈالی، اسی جھٹکے سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ سعید صاحب نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا، جو اب بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دور پھٹے منہ، گجے کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے انہوں نے دونوں کے بگڑے موڈ کا اندازہ ہو گیا۔ اب وہ ان کے سامنے بیٹھے ان کے بولنے کے منتظر تھے۔ فوزیہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھے شوہر کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب خاموشی طویل ہوگی تو انہوں نے ٹوکا دے کر انہیں بولنے کا سگنل دیا۔ پہلے انہوں نے ہڑبڑا کر بیوی کو اور پھر گلا کھنکار کر باپ کو دیکھا۔ ابا جی، ابھی تک جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی ہو رہا ہے، لیکن میں مزید انابیہ کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کر سکتا۔ سعید صاحب نے کچھ حیرت سے اپنے صاحبزادے کا سوجا ہوا منہ دیکھا۔ ایسا کیا کر دیا انابیہ نے جس سے تمہارے گھر کا ماحول خراب ہو گیا؟ انہیں غصہ تو بہت ہے، پر بولتے ہوئے ان کا لہجہ سوالیہ تھا۔ میں بتاتی ہوں، شوہر کو الفاظ ترتیب دیتے دیکھ کر فوزیہ خود میدان میں اتری۔ آج شائنہ کو دیکھنے کچھ لوگوں کو آنا تھا اور اسے پتہ تھا، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود نہ صرف یہ سامنے بلکہ اپنی ادائیں دکھانے کے لیے کتنی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ غلطی سے ہوا، یہ آج نہیں پہلی بار، پہلے بھی کتنی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اسے کہیں اگر اپنی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تو مجھے بتائے، اس کا علاج بھی ہے میرے پاس۔ بہو، سعید صاحب کا چہرہ اشتعال کے مارے سرخ ہو گیا۔ سعید صاحب کی غسیلی ناراض آواز پر شکیل تنبیہی انداز میں بیوی کو دیکھا، لیکن وہ ہوں کر کے منہ میں بڑبڑانے لگی۔ بدگمانی کی وہ ایک حد ہوتی ہے بہو، لیکن تم تو ہر حد پار کرنے پر تلی ہو۔ وہ بے ضرر سی بچی ہے جو سارا وقت تو تمہارے ڈر سے ایک کمرے میں بند رہتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تمہیں اس مسکین بچی سے بیر کس بات کا؟ سعید صاحب کی بات پر وہ ایسے اچھلی تھی جیسے کسی نے ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا۔ بے ضرر یتیم مسکین، انہوں نے چبا چبا کر وہ الفاظ استعمال کیے۔ اس بے ضرر لڑکی کی وجہ سے میری دونوں بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، اس بے ضرر لڑکی کی وجہ سے میرا بھائی میرے خلاف ہو کر وہ یتیم مسکین آپ کو بے ضرر لگتی ہے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اوپر جا کر انابیہ کی گردن میں روڑ دے۔ بہو، کوئی کسی کا نصیب نہیں چھین سکتا، اپنی اولاد کے نصیب کو اس بچی کی خطا میں شامل نہ کرو۔ بات کیا ابا جی، آپ کو ہمیشہ اپنوں سے زیادہ غیروں کی پرواہ رہی ہے۔ پہلے اس لڑکی کی ماں آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز رہی اور اب یہ لڑکی آپ کو اپنی پوتیوں سے زیادہ پیاری ہے۔ بہو کے الزام پر انہوں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ بیوی کے فلسفے کی تائید کر رہا تھا۔ تمہیں ہمیشہ یہی غلط فہمی رہی ہے بہو، اور ایسا ہی تم شکیل کے دل میں ڈالتی ہو۔ وہ بچی میری ذمہ داری ہے، میں اس کا سرپرست ہوں، اسے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ جس دن اس کے اپنے مل گئے وہ چلی جائے گی۔ کہنے کے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اور بے فکر ہو، وہ بے شک مجھے جتنی عزیز ہو، میری جتنی جمع پونجی ہے، اس کے وارث تم لوگ ہی ہو۔ وہ بس ذمہ داری ہے جس میں مکر نہیں سکتا۔ 2 روٹیاں تو لوگ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو بھی خوشی خوشی دے دیتے ہیں، تمہیں وہ اس سے بھی گئی گزری لگتی ہے۔ ان کے کہنے پر دونوں میاں بیوی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ابا جی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، فوزیہ کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ 2 روٹیوں کی بات کریں، وہ تو سارا گھر اس کے حوالے کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے بھائی کے گھر کی رانی بنانا چاہتی ہے، لیکن آپ ہی نہیں مانتے۔ اب کے شکیل صاحب نے نرمی سے باپ سے کہا۔ سعید صاحب بے ساختہ گہرا سانس لے کر کھڑے ہو گئے۔ وہ فیصلہ میرے اختیار میں نہیں۔ پہلے کی بہت دفعہ دہرائی ہوئی بات دوبارہ کہہ کر وہ باہر نکل کے پیچھے فوزیہ نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا۔
ان کی آنکھ اچانک کھلی، کانوں میں اذان کی آواز پڑتے ہوئے کچھ حیران ہو کر اٹھ بیٹھے۔ کچھ دیر وہ پرسوچ انداز میں سر جھکائے بیٹھے رہے، لیکن پھر نماز کا خیال آتے کھڑے ہو گئے۔ وضو کر کے جب وہ باہر آئے تو باہر مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ انہوں نے ایک نظر نابیہ کے بند کمرے پر ڈالی، پھر گہرا سانس لے کر نیچے اتر گئے۔ نماز پڑھ کر جب وہ واپس آئے تب بھی دروازہ بند تھا۔ ان کے قدم بے ساختہ اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دو بار دستک دینے کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئے تھے۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا اور انہیں دیکھ کر وہ نہ صرف مسکرائی بلکہ کھڑی ہو گئی۔ آج تم مجھے نماز کے لیے اٹھانے نہیں آئی اور دروازہ بھی بند تھا، میں سمجھا تم اٹھی نہیں۔ انہوں نے بغور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ آج تھوڑی دیر ہو گئی تھی، میں آپ کو اٹھانے آئی لیکن آپ مسجد جا چکے تھے۔ انہوں نے ہنکارا بھر کے ٹیبل کی طرف دیکھا۔ کل رات کھانے کی ٹرے جیسے وہ رکھ کر گئے تھے ویسے پڑی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ انہوں نے خفگی سے دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی۔ یہاں بیٹھو۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹا ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا؟ فوزیہ کی عادت ہے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی، تو کیا ہر بار تم یوں ہی خود کو تکلیف دو گی؟ ان کے کہنے پر کب سے ضبط کیے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں تھک گئی ہوں بابا، میری سمجھ میں نہیں آتا آنٹی کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں؟ میں تو ہر ممکن کوشش کرتی ہوں ان کو خوش رکھنے کی، لیکن پھر بھی وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر آنسو بہانے لگے۔ اس عورت کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ کبھی کسی سے خوش نہیں ہو سکتی۔ فوزیہ کی باتیں یاد آتے وہ تلخی سے بولے۔ تم کیوں اس کی باتیں دل سے لگاتی ہو؟ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو۔ تم نے کون سا یہاں رہنا جو دل پورا کرتی ہو؟ آج نہیں تو کل تم اپنے گھر چلی جاؤ گی جہاں تم راج کرو گی۔ ان کے کہنے پر اس نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتے شکوے کو محسوس کر کے بے ساختہ نظریں چرا کے۔ کتنے سالوں سے آپ یہی کہہ کے مجھے بہلا رہے ہیں؟ تب بچی تھی بابا، بہل جاتی تھی، اب میں بچی نہیں رہی۔ حالات نے مجھے عمر سے زیادہ سمجھا دیا۔ 8 سال کا عرصہ نہیں ہوتا انتظار کے لیے۔ امید پہ دنیا قائم ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا انہیں، انشاءاللہ جلد مل جائیں گے۔ ان کے پورے امید انداز پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے بابا جو کھو جاتے ہیں، لیکن جو خود چھپ جائیں جانتے بوجھتے ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ اب تک آپ کو سمجھ جانا چاہیے، ان لوگوں کو میری کوئی چاہ نہیں، ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ میں تو ایک وعدے، ایک قسم کے حصار میں کہہ دوں، لیکن دوسری طرف ایسی کوئی مجبوری نہیں، میں خود کو خلا میں معلق محسوس کرتی ہوں۔ بابا نہ زمین میری ہے نہ آسمان میرا ہے، ٹھکرائے جانے کی ذلت میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اور اس سے کسی صورت رہائی ممکن نہیں۔ اب کہ وہ بری طرح پھر رو پڑی تھی۔ سعید صاحب کا دل بری طرح دکھا تھا، وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتے تھے۔ اب تو انہیں خود بھی اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کا اندازہ ہوتا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتے، اس سے اس امید کا آسرا بھی چھین لیتے تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ میری بچی مایوس نہیں ہوتے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب اچھا ہی کرے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اے بھیا، پورا ماہ ہو گیا تمہاری راہ دیکھتے ہوئے، اب آئے ہو؟ فوزیہ نے پیار بھری ناراضی سے اپنے بھائی کو دیکھا، جس کی متلاشی نظریں اس کو تلاش کر رہی تھی۔ فوزیہ نے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ ابھی بھی جو ایک ماہ بعد آنے کی زحمت کی ہے، جانتی ہوں کس کی وجہ سے آئے ہو۔ جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ وہ بھی شرمندہ ہوئے بغیر ڈٹائی سے بولا۔ اب ڈیلے گھمانا بند کرو، نیچے نہیں ہے وہ۔ فوزیہ نے برا سا منہ بنا کر پیالی میز پر رکھ دی۔ غفران نے برا سا منہ بنا کر پیالی میز پر رکھ دی۔ ہائی، یہ نشان پتہ نہیں کہاں ہے۔ کبھی بہن بھانجیوں کی بھی خبر لے لیا کرو۔ کیا خبر لوں؟ ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تو بیٹھی ہو میرے سامنے۔ اس کے نہ ہونے کا سن کر اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ بات سنو غفران، تم جن چکروں میں ہو نا، اس میں کامیابی نہیں ملنی تم نے، کیونکہ ابا جی بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ فوزیہ کے کہنے پر غفران نے غصے سے بہن کو دیکھا۔ کبھی تو اچھی بات منہ سے نکال لیا کرو۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آپا، میں بہت پہلے کا تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے انابیت چاہیے تو بس چاہیے۔ اب تم اپنے سسر کو کیسے مناتی ہو، تمہارا سر درد ہے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال کر بولا۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ سوائے ایک اچھی شکل کی اور کیا ہے اس کے پاس؟ تمہیں کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس سے 1000 گنا بہتر لڑکیاں مل جائیں گی۔ آپا مجھے 1000 گنا بہتر نہیں، لڑکیوں میں سے کوئی لینا دینے نہیں، مجھے بس انابیہ چاہیے۔ کہ تمہارے سسر آرام سے مان جاتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے طریقے سے لے جاؤں گا۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ فوزیہ کو اندازہ ہو گیا۔ ارے بابا، یہ کیا موڈ آف کرنے والی بات ہے؟ وہ تو ویسے ہی ایک بات کری تھی، تم انابیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو، میں کراؤں گی، لیکن اس کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابا جی سے تفصیلی بات کر لوں گی اور مجھے پتہ ہے وہ مان جائیں گے۔ چلو اب اپنا منہ ٹھیک کرو، میں نے ویسے بھی تمہاری پسند کا کھانا بنوایا۔ نیتا ذرا شائنہ سے کو کھانا لگا دے۔ رکشے سے نکل کر انہوں نے بلند و بالا عمارتوں پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ ہاتھ میں پکڑے پرچے کو دیکھا جہاں ایک پتہ درج تھا۔ وہ گہری سانس لے کر سامنے بنی عمارتوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ کافی دیر سے چل رہے تھے، اب تو وہ ہانپنے لگے تھے۔ تھک کر وہ ایک بلڈنگ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ بزرگوں، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ 10 منٹ سے یوں گردن جھکائے بیٹھے تھے جب انہیں پیچھے سے آواز سن کر انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ اس بلڈنگ کا گن مین تھا جو کب سے انہیں یہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ بیٹا یہ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پرچہ اس کے سامنے کیا۔ جی یہی بلڈنگ ہے جہاں بیٹھے ہیں۔ سعید صاحب نے چونک کر بلڈنگ پر لگے بورڈ کی طرف دیکھا اور شرمندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ معذرت چاہتا ہوں بیٹا، پریشانی میں پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی بات نہیں، کس سے ملنا تھا آپ کو؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کو سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کرنے لگا۔ یہاں کے مالک سے ملنا تھا۔ کون سے والے سے؟ سعید صاحب رک گئے تھے۔ کتنے مالک ہیں؟ بڑے صاحب کبھی کبھی آتے ہیں، چھوٹے صاحب ہیں، ان کا بھی پتہ نہیں کب ہے کب نہیں۔
अच्छा, सईद साहब मायूसी से बोले, लेकिन आप रिसेप्शन से पता कर लें, वो इन्हें अंदर ले आए। मिस इकबाल, इन साहब को बॉस से मिलना है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सर से पैर तक इस खस्ता हाल शख्स का जायज़ा लिया। आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? वो नाक चढ़ाकर बोली। नहीं बेटा, मुझे इनसे ज़ाती नौयत का काम है। लड़की ने समझ कर सर हिलाया। ऐसे बहुत से लोग मदद मांगने आते थे क्योंकि इस कंपनी के मालिकान को चैरिटी का बड़ा शौक था। आपका नाम? सईद मिर्ज़ा। बेटा, इनसे कहना कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक मरतबा मेरी बात सुन लें। आप बैठे, सर मीटिंग में जो ही फ्री होते मैं आपको अंदर भेजती हूँ। वो शुक्रिया अदा करके लॉबी में रखे सोफे पर बैठ गए। इन्हें बैठे 3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बुलावा नहीं आया। इन्हें घर से निकले भी काफ़ी वक्त हो गया था। इन्हें नाबिया की फ़िक्र थी, यकीनन इनके लिए परेशान हो रही होगी। ये कौन है? कब से देख रही हूँ यहाँ बैठे हुए। ये कौन है? कब से देख रही हूँ यहाँ बैठे हैं। अदीला ने रिसेप्शन पर खड़ी इकबाल से पूछा। मैम, ये सर से मिलने आए, लेकिन कहते हैं ज़रूरी काम है। मुझे तो कोई चैरिटी का काम लगता है। दोनों सईद साहब को देख रही थी, जो सर झुका गहरी सोच में थी। इन्हें सर हुज़ैफ़ा के पास भेज दो। अंकल, आप सर से मिल सकते हैं। सईद साहब ने चौंक कर इसे देखा और खड़े हो गए। शुक्रिया बेटा। वकार, अंकल को सर हुज़ैफ़ा के रूम में ले जाओ। इकबाल ने लिफ्ट के करीब खड़े लड़के से कहा तो सईद साहब इस लड़के की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा खटखटाते हुए इनके हाथों में कपकपी सी थी। उतर आई थी। यस, मर्दाना आवाज़ पर इन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने नज़र पड़ते इनके ना सिर्फ कदम रुके बल्कि दिल की धड़कन भी सुस्त पड़ गई। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे वजूद ने सरसरी से नज़र इन पर डाली। जी, आप मुझसे मिलना चाहते थे? सईद साहब अब भी हैरत से 25-27 साल के लड़के को देख रहे थे। यकीनन वो नहीं था जिससे वो मिलने आए थे। प्लीज़ बैठिए। हुज़ैफ़ा ने बगौर इनकी उड़ी रंगत को देखा। वो जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठ गए, क्योंकि अगर वो एक पल भी देर करते तो शायद गिर जाते। इनकी नज़र सामने पानी के गिलास पर टिकी थी। हुज़ैफ़ा ने इनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और गिलास उठाकर इनके आगे रखा, जिसे शुक्रिया कहने के बाद वो एक ही सांस में पी गए। बेटा, मैं माज़रत चाहता हूँ, शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मुझे अरबाज़ जिलानी से मिलना था और मैं समझा ये जिलानी इंडस्ट्री इनकी है। वो शर्मिंदा होकर बोले। आपको कोई गलतफ़हमी नहीं हुई? ये जिलानी इंडस्ट्री इनकी है। सईद साहब ने चौंक कर इसे देखा। बेटा प्लीज़ मुझे अंत से मिलवा दे, मेरा इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। इनसे बोले सईद मिर्ज़ा है, वो मुझे जानते हैं। बेताबी से बोले। आप लास्ट टाइम कब मिले थे इनसे? सामने वाले ने संजीदगी से पूछा। तकरीबन 10-11 साल पहले। हुज़ैफ़ा ने गहरा सांस लिया। इनकी वफ़ात को 8 साल गुजर चुके हैं। सईद साहब कितनी देर बैठे सामने लड़के का चेहरा देखते रहे। कामरान जिलानी, सरगोशी के अंदाज में इनके मुंह से निकला तो हुज़ैफ़ा ने चौंक कर इन्हें देखा। कामरान जिलानी का बेटा भी तो था, वो कहाँ है? वो बेताबी से बोले। अब की बार हुज़ैफ़ा खोजती नज़रों से इनका जायज़ा लेने लगा। आप सबको कैसे जानते हैं और क्यों पूछ रहे हैं? वो दोनों हाथ शीशे की टेबल पर जमा कर चेहरा की आगे के इन्हें बगौर देखने लगा। मैं सिर्फ इनको बता सकता हूँ कि आप इनके बेटे। वो बेताबी से इसके नकुश देखते हुए जैसे कुछ खोजना चाहते हो। इनका चेहरा देखते हुए इसने सरनफी में हिलाया। इसने वाज़ेह तौर पर इन्हें मायूस होते देखा। वह उलझन भरी नज़रों से शख्स को देख रहा था। आप? वो इतना कहकर खामोश हो गए जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं यहाँ काम करता हूँ। इसके कहने पर सईद साहब ने सरस बात में लाया। क्या मैं इनके बेटे से मिल सकता हूँ? वो इस वक्त यहाँ पर नहीं। आपको जो काम है मुझे बताएं, अगर हो सका तो आपका पैगाम पहुँचा दूँगा। इसकी बात पर सईद साहब के चेहरे पर कश्मकश के आसार नजर आए। फिर जैसे गहरा सांस लेकर देखा। इनसे कहिएगा इनकी अमानत मेरे पास है। बहुत सालों तक इसकी हिफाजत की, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मरने से पहले इसको इनके वारसों के हवाले करना चाहता हूँ। कैसी अमानत? हुज़ैफ़ा के सवाल पर सईद साहब कितनी देर से देखते रहे। आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। सईद साहब ने सर झुका लिया था। इफ़्फ़त गुल की बेटी, इस घर की अमानत मेरे पास है। इनसे कहीं से आकर ले जाए। ठीक है, अगर इनसे मुलाकात हुई तो मैं बता दूंगा। वो रखाई से बोला, जिसका मतलब था वो जा सकते हैं। वो शर्मिंदा होकर खड़े हो गए। बेटा, आपका इतना टाइम लेने पर माजरत चाहता हूँ। वैसे मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन फिर भी आप मेरा नंबर रख लें। इन्होंने पर्ची पर नंबर टेबल पर रख दिया। इसने मैं सर हिलाकर सामने पड़े लैपटॉप की स्क्रीन ऑन कर दी। सईद साहब मायूसी से बाहर निकल गए। इनके बाहर जाते हुज़ैफ़ा ने लैपटॉप ऑफ कर दिया। इसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर सोच की परछाई थी। उन्हें ज़ापा है जिंदास के आगे भावें ही विचो डंडी मार जावे कुछ। नाबिया ने परेशानी से अपने दोनों हाथों को मसलते हुए घड़ी की तरफ देखा। शाम के 6 बज रहे थे। सुबह से शाम होगी और सईद साहब का कुछ पता नहीं था। ऊपर से मोबाइल भी घर छोड़ गए थे। इसकी समझ में नहीं आया था कैसे इनसे रब्ता करे। इसे इनकी फ़िक्र हो रही थी। बुरे अंदेशों के साथ शाम के साए भी से हौला रहे थे। तभी सीढ़ियों पर आहट महसूस करके बेताबाना अंदाज में बढ़ी, लेकिन सीढ़ियों पर खड़े गुफरान को देखकर बेसाख्ता रुकी थी। इसे वो आगे बढ़ता और रुकता देखकर वो मुस्कुराता हुआ बाकी सीढ़ियाँ भी बोर करके इसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई इतनी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। गुफरान की फिदा होती नज़रें इसके चेहरे का तवाफ़ करने लगी, जिसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं ही तो हूँ। तुम तो ऐसे रिएक्ट करी जैसे भूत देख लिया हो। कहते हुए वो करीब रखे सोफे पर बैठ गया। नाबिया मज़ीद परेशान होकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। अंकल नज़र नहीं आ रहे? इनके कमरे की तरफ नज़र डालते हुए पूछने लगा। मुसलसल खामोशी पर इसने बगौर से देखा। कुछ पूछा है? वो घर पर नहीं। इसके मुसलसल घूरने पर इसे बोलना पड़ा। तभी वो टांग पर हाथ मार कर बोला। फ़िज़ा में सुकून सा महसूस हो रहा था। इसके कहने पर डर के बावजूद नाबिया ने गुस्से से देखा। इसके घूरने पर वो कहकर लगा कर हंस दिया। मजाक कर रहा था। इसके कहने पर मुड़ गई। कहाँ जा रही हो? इसे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता देखकर वह तेरी से खड़ा हुआ। मैं नीचे आंटी के पास जा रही हूँ। वो घबरा कर तेरी से बोली। मैं तुमसे मिलने और तुम नीचे जा रही हो?
بابا گھر پر نہیں، وہ ہنوز گھبرائی بھی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جانتا ہوں، اس لیے تو یہاں آیا ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے نہیں کرنی۔ وہ روحانسی ہو کر اسے دیکھنے لگی جو بالکل سیڑھیوں کے آگے پھیل کر کھڑا تھا۔ لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ تو میں کہہ کر جاؤں گا۔ 2 سال ہو گئے مجھے تمہارے آگے پیچھے چکر کاٹتے ہوئے، لیکن تم اور تمہارے بابا ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ صرف تمہارا ہاتھ، وہ بھی بہت شرافت سے۔ حالانکہ اتنی شرافت مجھے خود ہضم نہیں ہو رہی۔ آخری لائن وہ صرف بڑبڑایا تھا۔ اتنے ٹال مٹول کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک تو پہلے سعید صاحب کی اتنی لمبی غیر حاضری کی وجہ سے پریشان تھی، دوسرا وہ نہ صرف اس کے سامنے کھڑا تھا بلکہ اس سے جواب بھی مانگ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار کسی کے آنے کی دعا کی، وہ شاید قبولیت کی کھڑی تھی۔ ندا کی صورت سینیوں پر نمودار ہوئی۔ اس نے ایک نظر غفران پر، دوسری نظر اس کے روحان سے چہرے پر ڈالی، ایک طنزیہ اور جتاتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ماموں، امی آپ کو بلا رہی ہیں، کھانا تیار ہے۔ اس نے کہنے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، جس پر غفران ایک نظر اس پر ڈال کے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ انابیہ نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی روکی سانس سے بحال کی۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر واپس آئی تو سعید صاحب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کی اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے جیسے وہ 15 منٹ پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ٹرے سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا جب کافی دیر تک وہ ویسے ہی بیٹھے رہے تو اس نے پریشانی سے انہیں پکارا۔ سعید صاحب نے چونک کر آنکھیں کھولی، اسے سامنے دیکھ کر مسکرا دی اور کچھ کہے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انابیہ بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو کھاتے ہوئے بھی کسی سوچ میں گم تھے۔ بابا کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں تو، وہ سر جھٹک کر بولے، بس تھک گیا ہوں۔ آپ صبح جلدی چلے گئے تھے، بتا کر بھی نہیں گئے۔ موبائل بھی یہیں چھوڑ کے، مجھے اتنی پریشانی ہو رہی تھی۔ جانتا ہو بیٹا، بس جلدی میں موبائل گھر میں بھول گیا تھا۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانے کے بعد پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا؟ بس اتنی بھوک تھی، ایک کپ چائے کا پلوا دو، پھر میں سوؤں گا، تھک گیا ہوں۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر ٹی وی آن کر دیا تو وہ ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں تھکاوٹ اتنی نہیں تھی جتنی مایوسی تھی، یا شاید مایوسی سے زیادہ پریشانی تھی۔ ایک آس تھی کہ جیلانی فیملی کے ملتے ہی آسانی سے نہ صحیح مشکل سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اتنے سالوں کی تلاش کے بعد جب انہیں جیلانی فیملی کی خبر ملی تو وہ کتنے خوش تھے۔ انہیں لگا وہ وقت آ گیا جب اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکیں گے۔ لیکن اس وقت انہوں نے خود کو مایوسی کی انتہا پر محسوس کیا جب انہیں پتہ چلا کہ خاندان کے مین 2 افراد جو اس راز کے گواہ تھے وہی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک وہی تھے جو انابیہ کی آس کو زندہ رکھے تھے۔ اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے انابیہ کو سب بتائیں، لیکن انابیہ کو کچھ بھی بتانے سے پہلے انہیں ایک آخری کوشش ضرور کرنی تھی۔ آؤ جا کے ایک باری ہو ٹرائی مارا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے پرجوش آوازوں کے ساتھ اشتہا انگیز خوشبو نے استقبال کیا۔ اس نے بے ساختہ سر گھما کر ان کی طرف دیکھا جہاں گھر والوں کے ساتھ یقیناً کچھ مہمان بھی تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا، ایک مسکراہٹ چہرے پر سجا کر لان میں موجود ہجوم کی طرف بڑھا۔ لو، حذیفہ بھی آ گیا۔ حذیفہ صاحب جڑے ہیں نا، میں نے ہی وہ پتر لگ رہے تھے، لیکن پھر انہیں جھوٹ کیوں بولے؟ چلو اگر جا کے پتہ لگ جائے گا۔ اس پر سب سے پہلی نظر کلثوم کی پڑی، جواباً سب کی نظریں اس کی طرف گھوم گئی، لیکن اس نے کی نظر ایک چہرے پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ بھائی! حذیفہ خوشی سے کہتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ آپ کب آئے؟ مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ آپ کو لینے ایئرپورٹ آ جاتا، اگر بتا دیتا تو سرپرائز تو نہ رہتا۔ اور تم سب کے چہروں پر جو مجھے ایکسپریشن دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کیسے ملتے؟ اس کے بعد پر سر ہلاتا اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی نظر ایک اجنبی چہرے پر پڑی جو بڑی دلچسپی سے اس ملاقات کو دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ، پہچانا کون ہے؟ کلثوم کے پوچھنے پر اس نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے کہہ رہا کہ مجھے الہام نہیں ہوتے۔ نثار بھائی کی بیٹی انم ہے، پاکستان گھومنے آئی ہے۔ رخسانہ کی تعارف کروانے پر اس نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا، جبکہ اس نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد حذیفہ نے ہلکے سے تھام کر چھوڑ دیا۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ طالب کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ اچھا جا رہا ہے، اب آپ آگے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ وہ جو انٹرچینج کے قریب پلازا کی کنسٹرکشن کا کام تھا وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ تھوڑا مسئلہ ہوا تھا، لیبر کی وجہ سے پرابلم آ رہی تھی، لیکن اب انڈر کنٹرول ہے۔ خدا کے لیے کام کی باتیں گھر میں مت کیا کرو، سارا دن کم ہوتا ہے کام کی باتیں کرنے کے لیے، کم از کم گھر میں تو سکون سے بیٹھو۔ شمسا کے ٹوکنے پر وہ دونوں مسکراتی۔ حذیفہ نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی، سب مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے حذیفہ، کوئی پریشانی ہے؟ طالب نے بغور اس کا الجھا انداز دیکھا۔ اس کے پوچھنے پر سب حذیفہ کو دیکھنے لگے۔ نہیں بھائی، بس تھوڑا تھک گیا ہوں، فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ صبح جب وہ تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو ڈرائنگ روم میں آیا تو طالب پہلے سے بیٹھا یقیناً اسی کا منتظر تھا۔ بھائی آپ ابھی ریسٹ کرتے؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یار کل سے تم لوگ ایسے بیہیو کرو جیسے میں امریکہ سے پیدل چل کر آؤں، یہ پہلی دفعہ اتنا لمبا سفر کیا میں نے، وہ قدر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ لگتا تھا اس سے پہلے بھی وہاں موجود تینوں خواتین بھی سے لگ بھگ ایسی باتیں کر چکی تھی۔ تو برا کیا، تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے میری بہتری کس میں۔ رخسانہ کو جواب دیتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ کلثوم اور شمسا نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا، اور انم جو اٹھ کر تمہارا پوچھے کہ اسے تو تم یہاں سیر کروانے لائے تھے۔ اب کی بار طالب نے چائے کا گھونٹ لیے بغیر کپ میز پر رکھا۔ ممی نہ تو میں گائیڈ ہوں اور نہ اس کا نوکر۔ پہلے بھی آپ کے کہنے پر میں نے 1 مہینہ امریکہ میں ویسٹ کیا، یا اپنے بزنس کے 100 کام تھے جنہیں حذیفہ کے سپرد کر کے آپ کے بھائی کے اونگے بونگے کاموں کے لیے مجھے جانا پڑا۔ وہ تو جو ڈرامہ کمپنی ہے نا، 100 ہیں، آپ بھی کم نہیں ہیں۔ اتنا رو دھو کر ڈرامہ کیا۔ میرا بھائی بیمار ہے، ہارٹ سرجری ہے، میں بس سمجھا پتہ نہیں کتنا سیریس معاملہ ہے۔ شاید ماموں کا آخری وقت آ گیا، لیکن وہ وہاں ہٹے کٹے بیوی کے پہلو میں بیٹھے سالیوں کے ہاتھ کے آئل سے بھرے سموسے کھا رہے تھے۔
حذیفہ تو پہلے پلیٹ کی آڑ میں اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا، لیکن اب اس کے انداز پر کلثوم اور شمسہ بھی اپنی ہنسی روک نہیں سکی، جبکہ رخسانہ ہونٹ بھیجے اپنے بیٹے کی گفتگو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نندا دیو رانی کی ہنسی پر خوشمگی نظروں سے انہیں دیکھا تو انہیں دونوں نے بمشکل خود کو سنجیدہ کیا۔ احسان نہیں کیا تم نے، تمہارے اکلوتے ماموں، اگر ان کا بیٹا ہوتا تو وہ کبھی تمہارا احسان نہ لیتے۔ انہوں نے لہجے کو رکھا تھا میز بناتے ہوئے کہا، امی ان کی 3 عدد بیٹیاں جو کسی طور لڑکوں سے کم نہیں، اور دوسرا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ماموں کو کوئی ہارٹ سرجری نہیں ہوئی اور نہ ہارٹ ٹربل، ایسیڈیٹی پرابلم تھی جس کو کافی بڑھا چڑھا کر بتایا گیا۔ میں تو اگلے ہفتے ہی آ جاتے، لیکن ہر ہفتے ان کا کوئی نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا تھا، اور اب جب میں واپس آ رہا تو اپنی بیٹی میرے ساتھ چپکا دی۔ پتر پکا پکا چپکا اندر آتا ہے، شرم کرو طالب، کزن ہے تمہاری، بچپن کی دوست ہے تمہاری اور پسند کرتی ہے تمہیں، اور تم بھی تو پسندیدگی کا اظہار کر چکے ہو، تبھی تو بھائی تم سے اتنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ رخسانہ کا انداز جتاتا ہوا تھا، دوستی، کزن اور پسندیدگی ایسے فیکٹر نہیں ہے کہ انسان آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، اور آپ اچھی طرح جانتے کہ میں کبھی بھی خود پر کوئی چیز زبردستی تھوپنے نہیں دیتا اور نہ زبردستی کے رشتے کا قائل ہوں۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں بول کر نیپکن سے منہ صاف کیا، کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ حذیفہ جو کب کا ناشتہ ختم کر چکا تھا اس کے اٹھتے کھڑا ہوا۔ وہ دونوں راؤنڈ سے گزرے تھے جب قاسم تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ بھائی آپ آفس جا رہے ہیں؟ طالب کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ قدرے پیچھے کھڑے حذیفہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ قاسم اس کے اکھڑے لہجے پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ نہیں بھائی جا سکتے ہیں، وہ شرمندہ ہو کر سر کھچانے لگا۔ ایسا کرنا، شام کو تم اور نگین انم کو باہر لے جانا۔ جی بھائی، اس کے بولنے پر اس کے سر پر چپت لگا کر باہر نکل گیا۔ بھائی کا موڈ کیوں آف لگ رہا تھا؟ قاسم نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے ان تینوں پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا موڈ کب آف نہیں ہوتا؟ رخسانہ نے غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تمہیں جب پتہ ہے تو کیوں اس سے بحث کرتی ہو؟ شمسہ نے کہنے کے ساتھ ناراضی سے انہیں دیکھا۔ آپا یہ بحث تھی، میں ماں ہوں اس کی، اس کے بھلا چاہتی ہوں، اگر میں چاہتی ہوں وہ شادی کرے تو برا کیا، اور انم میں کیا برائی ہے؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، میری بھتیجی، اور اوپر سے امریکن نیشنلٹی ہولڈر، لوگ ترستے ہیں ایسے رشتے کو، اور یہاں بات شروع کر تو لاڈلے کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بڑی ماما بھائی نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، میں دل و جان سے تیار ہوں۔ قاسم کی شرارت پر جہاں شمسہ کی ہنسی نکلی میں کلثوم اور رخسانہ نے غصے سے دیکھا۔ قاسم، کلثوم کے گھڑنے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ مذاق کر رہا تھا ممی، رخسانہ یوں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم جانتی ہو طالب سے تم زبردستی کچھ منوا نہیں سکتی۔ بے شک انم اچھی لڑکی اور طالب کی اس سے دوستی ہے، اور جب تم نے اس سے بات کی تھی اس نے انکار بھی نہیں کیا، مطلب اسے کوئی اعتراض نہیں، تو بار بار ایک ہی بات کر کے اسے ضد مت دلاؤ۔ شمسہ نے دھیرج سے انہیں سمجھایا۔ آپا میں بس اس کی خوشی چاہتی ہوں، جب تک اس کا گھر نہیں بس جاتا مجھے سکون نہیں آئے گا، آپ جانتی ہیں، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ شمسہ نے ان کی بات سمجھتے ہوئے گہرا سانس لی، جبکہ کلثوم نے میز پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دی تھی۔ باہر جانے سے پہلے وہ نیچے بنے لاؤنج کی طرف آئے تھے، جہاں صوفے پر بیٹھی فوزیہ چائے پینے کے ساتھ فون بھی سن رہی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، وہ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پوچھنے لگے۔ بات میں کرتی ہوں، کہہ کر فوزیہ نے فون بند کیا اور کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہوگی۔ ابا جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کے 2 ٹوک انداز پر سعید صاحب نے گہرا سانس لیا، وہ جانتے تھے انہیں کیا بات کرنی ہے۔ بہو ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شام میں بات کرتے ہیں، ان کا انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ لیکن مجھے ابھی کرنی ہے تو مہربانی کر کے بیٹھ جائیں، ان کے انداز پر چاروں نہ چار سعید صاحب کو بیٹھنا پڑا۔ ابا جی سے بہت دفعہ بہت طریقے سے میں آپ سے بات کر چکی ہوں، غفران نابیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہر بار آپ مجھے ٹال دیتے ہیں۔ اگر آپ کی مرضی نہیں تو پسند وہ بھی مجھے نہیں، لیکن میں غفران کی ضد کی وجہ سے مجبور ہوں، اس کی ایک ہی ضد ہے، وہ نابیہ سے شادی کرے گا، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ضد کا کتنا پکا ہے۔ میں نے اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا پر وہ مان نہیں رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ آرام سے مان جاتے تو ٹھیک، ورنہ وہ زبردستی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ سعید صاحب جو سر جھکائے ان کی باتیں سن رہے تھے، جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ابا جی مجھے بتائیں میرے بھائی میں کس بات کی کمی ہے جو آپ یوں ٹال مٹول کر رہے ہیں؟ اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، چلتا کاروبار، اور سب سے بڑھ کر نابیہ کو چاہتا ہے۔ تمہارا بھائی کیسا ہے بہو، تم خود بھی جانتی ہو، جو کام وہ کرتا ہے، جس طریقے سے کماتا ہے، تم بھی جانتی ہو، جو اس کی عادتیں ہیں وہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ خود 2 بیٹیوں کی ماں، اپنے ایمان سے بتانا، ایسا داماد تمہیں پسند ہوتا؟ سعید صاحب کا کہنا ہی تھا کہ فوزیہ جو بڑی مشکل سے مہذب طریقے سے بات کری تھی انہیں پتنگے لگے۔ میری بیٹیوں کو بیچ میں مت لائیں، وہ انگلی اٹھا کر جیسے تنبیہ کرتی ہوئی بولی۔ میری بیٹیوں کا اس آوارہ ماں کی بیٹی سے کیا مقابلہ؟ آپ جتنا بھی چھپا لیں، کیا اس کی ماں کے کرتوتوں کا مجھے پتہ نہیں؟ بلکہ مجھے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے، حتیٰ کہ اس نازک پھولوں کی رانی اور پاک دامن بی بی جس کا مقابلہ آپ میری بیٹیوں کے ساتھ کریں، اس کے تو باپ کا بھی پتہ نہیں، جبکہ میری بیٹیوں کے ساتھ ان کے باپ کا نام اور حوالہ دونوں موجود ہیں۔ فوزیہ کا غصے کے مارے، جبکہ سعید صاحب کا ضبط کے مارے چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اور الحمدللہ میرے بھائی کے ماں باپ کا بھی پتہ، اور مرد کی کمائی دیکھی جاتی ہے اور لوگوں کے نزدیک یہ بات اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے پاس کتنی دولت ہے، کیسے آئی، اس سے کسی کو کیا مطلب؟ میرے بھائی کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، ابھی باہر نکلو نا تو آپ کی لاڈلی سے زیادہ خوبصورت اور صاحب حیثیت لڑکی منٹوں میں لوگ دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی کی آنکھوں پر اس کے حسن کی پٹی بندھ گئی اور وہ اندھا ہو چکا ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ بس بہو، اس سے پہلے وہ مزید زہر اگلتی، سعید صاحب نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ جو بات تم نہیں جانتی اس کے بارے میں اتنے بڑے بول نہ بولو۔ بہو، اس بچی کے لیے ہمیشہ اتنی بے رحمی برتی ہو، ڈرو اللہ سے۔ اب ڈروں بھی میں؟ کرتوت ماں بیٹی کے عجیب، اور ڈروں میں؟ ماں نے پتہ نہیں شادی کی بھی تھی اب نہیں، اور بچی لے کر آ گئی، اور بیٹی خوبصورتی کیش کرواتی ہے، محلے کا ہر لڑکا اس کے پیچھے، اتنی نیک ہے تو لڑکے کیسے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ بس کرو بہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بڑے بول نہ بولو۔ اس کا باپ ہے اور بہت معزز اور امیر آدمی، اتنا امیر کہ تمہاری سوچ ہے۔ غصے کے مارے وہ بول پڑے تھے۔ اچھا، ان کی بات کو فوزیہ نے ہوا میں اڑایا۔
तो कहाँ है इसका बाप? चलो करोड़ों की जायदाद को छोड़ो, नाम ही दे देता। क्यों बाप की जगह इसका नाम अनाबिया गुल है? कोई अहमद सरफराज मुश्ताक क्यों नहीं? वो इत्तेज़ाई अंदाज में बोली थी। तुमसे बात करना बेकार है। सईद साहब ने गुस्से से सर झटका। बात को टाले नहीं अब्बा जी, ये मैं और मेरा भाई हैं जो इतनी चाहत से रिश्ता मांग रहे, वरना ऐसी लड़कियों को कोई अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। मुझे तुम्हारे या तुम्हारे भाई की चाहत की ज़रूरत नहीं है। मेरी नाबिया चाहे जाने के काबिल है और इसके वारिस इसके महरमी से पूरी चाहत से लेकर जाएंगे। वो इनकी आंखों में देखते हुए इतने यकीन से बोले कि वो साख्त खड़ी रह गई। इनके जाते हुए जैसे होश में आई, इन्होंने तेजी से मोबाइल उठाया। वो दोनों हाथों में सर गिराए पार्किंग के फुटपाथ पर बैठे थे। इन्हें एक माह से ज़्यादा हो गए थे यहाँ आते, लेकिन पहली दफ़ा के बाद इन्हें दोबारा अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। अब तो इन्हें देखकर गार्ड भी माथे पर बल डाल लेता। अभी भी इसके रूखे लहजे पर मायूस होकर पार्किंग में आ गए थे। फौजिया के सामने वो इतने बड़े दावे करके आए थे, लेकिन अब आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मर्दाना आवाज़ पर इन्होंने नज़र उठाकर सामने देखा। इन्हें लगा जैसे किसी ने इनमें रूह फूंकती हो। वो तेजी से उठकर इसकी तरफ बढ़े, जो अपनी सेक्रेटरी ड्राइवर के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। सामने से आते शख्स को देखकर ना सिर्फ ठिठका बल्कि रुक गया। इसके रुकते इसके साथ चलते दोनों अफराद भी रुक गए। आप दोनों गाड़ी में मेरा वेट करें, मैं आता हूँ। इस शख्स को अपनी तरफ बढ़ता देखकर इसने तेजी से कहा, तो वो दोनों इस शख्स को देखकर आगे बढ़ गए। आप दोबारा आ गए? दोनों हाथ ट्राउज़र की जेबों में डालते हुए इसने सईद साहब को देखा। बेटा मैं रोज़ ऑफिस आता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं देते। वो बड़ी आजी से बोले। क्या काम है आपको मुझसे? इसका लहजा बहुत रूखा था। वो अरबाज जिलानी, मैं आपको बता चुका हूँ। हुज़ैफ़ा इनकी बात काट कर बोला। बेटा किसी एक इंसान से जो इनके घर का मुझे मिलवा दे। देखिए मैं आखिरी बार आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों का आप जिक्र करें वो इस दुनिया में नहीं। अगर आपको कुछ माली मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सईद साहब की आंखें नम हुई थी। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इनकी अमानत इनके तक पहुँचानी है। मैं आपका पैगाम ऑलरेडी इन तक पहुँचा चुका हूँ। क्या नाम है? वो सोचने लगा। इफ़्फ़त गुल। वो इस नाम की औरत इसकी बेटी को नहीं जानते, और अगर जानते भी तो इस रिश्ते को ऑन नहीं करना चाहते। आप समझ के होंगे, सो आप आज़ाद हैं, जैसे चाहें और जो चाहें इस लड़की के लिए कर सकते हैं। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला तो सईद साहब कितनी देर बेयकीनी से इसका चेहरा देखते रहे। इन्होंने ऐसा कहा कि वो आज़ाद करते हैं इसे? वो नहीं जानते। इन्होंने खुद कलामी की, लेकिन हुज़ैफ़ा ने सुन ली। जी ऐसा ही है। उम्मीद है आपकी तसल्ली होगी, क्योंकि अब आप दोबारा यहाँ आकर मुझे परेशान नहीं करेंगे। इसके कहने पर इन्होंने सर झुका ली, क्योंकि वो इसके सामने रोना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी आंखों से दो कतरे गिरे जो इसकी नज़रों से मख्फी नहीं रहे। इसने बेसख्त पहलू बदला और बिना रुके तेजी से चलता कार की तरफ बढ़ा। इन्हें तो किसी ने दसिया नहीं, बगारत ने। सर कौन था ये शख्स? इसके बैठते नवीद इसकी सेक्रेटरी ने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछा, लेकिन इसका अंदाज मुतजस्सिस था। हुज़ैफ़ा ने टेढ़ी और गुस्सीली नज़र इस पर डाली तो वो सॉरी कहकर सीधा हो गया। जब इनकी गाड़ी पार्किंग से निकली, सईद साहब वहीं खड़े थे। इन्हें दोपहर से शाम होगी वो यूं ही सड़कों पर ख्वार हो रहे थे, लेकिन कब तक वो यूं हकीकत से नज़र चुरा सकते थे? इन्हें घर जाना था, नाबिया को हकीकत बतानी थी, लेकिन वो खुद भी हौसला नहीं पा रहे थे। लेकिन आखिर कब तक वो थक हार कर घर की तरफ चल दिए। लेकिन शायद अभी इनका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। दरवाज़ा खुलते नहीं गुफरान और फौजिया की शक्ल नजर आई। पता नहीं क्यों इनके दिल की धड़कन तेज़ होगी। अस्सलाम वालेकुम चचा जी। इन्हें देखकर गुफरान खड़ा हुआ और हाथ के इशारे से अपने सामने रखे सोफे की तरफ इशारा किया। बगौर दोनों को देखते हुए बैठ गए। चाचा जी बात को घुमा फिरा कर नहीं करूँगा। मैं नाबे से शादी करना चाहता हूँ, पिछले 2 सालों से मौतबाना गुजारिश कर रहा हूँ, और आप मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे हैं। जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने इनकार की वजह तो नहीं बनती। और आज आपा को आपने साफ इनकार कर दिया, कहकर को बड़े इज्जतदार मोतबर घराने से ताल्लुक़ रखती है। अगर इसका ताल्लुक़ मोतबर घराने से तो कमी कमीन तो मैं भी नहीं। अब के वो दांत पीस कर बोला, जैसे बड़े ज़ब्त से बात करो। बहरहाल इसने बालों में हाथ फेर कर खुद को रिलैक्स किया। आप मुझे इसके सो कॉल्ड मोज़ेस ख़ानदान का बता दें, जिनका पिछले 10 सालों से हमें क्या नाबिया को भी नहीं पता। मैं खुद इनसे जाकर नाबिया का हाथ मांग लेता हूँ, फिर तो आपको एतराज़ नहीं होगा। वो कदरे आगे को झुककर इनके सते हुए चेहरे को देख रहा था। कुछ घंटे पहले का मंजर फिर इनकी आंखों के आगे चलने लगा। उम्मीदें तो सब खत्म हो गई थी। वो इसे हानि करना चाहते थे, पर ना भी नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने सर उठाकर इसे देखा, जो कि इसके जवाब का मुंतज़िर था। बेटा इसकी माँ इसके मेरे पास अमानत के तौर पर छोड़ गई थी कि इसे इसके वुरसा के हवाले कर दूँ। वो ठहर ठहर कर बोल रहे थे। वही तो कह रहा हूँ आपसे, मुझे बताएं इसके ख़ानदान वालों का पता। अब के वो सख्त लहजे में बोला, मैं नहीं जानता इन्हें। वो नजर और सर झुकाकर बोले तो गुफरान गहरा सांस लेकर सोफे की पुष्ट से टिक किया, जबकि खामोश बैठी फौजिया ने इस्तज़ाई अंदाज में अबरू उचकाए। जब आप जानते नहीं तो लंबा ड्रामा क्यों? और जहाँ तक इसकी माँ की बात है तो औरत, वो तंजिया बोली, मर चुकी है। मरे हुए लोगों के साथ इनकी बातें भी ख़त्म हो जाती हैं। सईद साहब झुके सर के साथ चौंके थे। अब आप इसके सरपरस्त हैं, फैसला आपका होगा, जो कि मजबूरन या खुशी से आपको मेरे हक़ में करना होगा। और नाबियों को आप कैसे मेरे हक़ में राज़ी करते हैं, वो भी खुशी से, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और मज़ीद टाइम नहीं आपके पास। 7 दिन, ठीक 7 दिन बाद जुमे वाले दिन हमारा निकाह होगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अगर आप नाबियों को राज़ी ना कर सके, कोई गेम खेलने की कोशिश की, तो नताज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। वो अपनी कमीज़ झटकता हुआ खड़ा हो गया। इसके निकलते फौजिया भी उठकर इसके पीछे गई थी, जबकि वो कितनी देर वैसे साथ बैठे रह गए। बिस्तर पर करवट बदल बदल कर अब इसका जिस्म दुखने लगा था। तंग आकर उठ बैठा। इसने पीछे की तरफ मुड़कर अपना मोबाइल उठाया। रात के 3:30 बज रहे थे। इसने गहरा सांस लेकर टांगे बेड से नीचे लटका ली और कितनी देर यूं ही बैठा रहा, और फिर टी शर्ट पहनता हुआ बाहर निकल गया। पूरे घर में खामोशी फैली थी, यकीनन सब सो रहे थे। वो टीवी लाउंज से होता हुआ बाहर लॉन में आकर गहरे सांस लेते इसने ताज़ा हवा अंदर उतारते हुए अपनी घुटन कम करने की कोशिश की। दरवाज़ा खुलने की आहट पर इसने मुड़कर देखा और शमसा को अपनी तरफ आते देखकर वो कुछ हैरान हुआ। फूफा आप जाग रही थी? नहीं अभी उठी थी, तुम पर नज़र पड़ी तो बाहर आ गई। वो अब इसके साथ साथ चल रही थी। बस नींद नहीं आ रही थी, वो थकी आवाज़ में बोला। क्यों?
پتہ نہیں، اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنوارا۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے اسلام آباد سے پریشان لگ رہی ہوں، اب یہ مت کہنا نہیں ہو، صاف نظر آ رہا ہے۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ مجھ سے آفس میں کوئی سعید مرزا ملنے آئے تھے، کہنے کے ساتھ اس نے ان کا چہرہ دیکھا جو نارمل تھا۔ آپ جانتی ہیں اس نام کے کسی شخص کو؟ نہیں۔ شمسہ نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں تو پہلی بار یہ نام سن رہی ہوں، لیکن وہ ہماری ساری فیملی کو جانتا ہے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ عفت گل کی بات کر رہے تھے۔ اب کی بار شمسہ نہ صرف رک کی بلکہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ عفت گل کی کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس عفت گل کی بیٹی ہے جو اس کے پاس امانت ہے، وہ ہمیں لوٹانا چاہتا ہے۔ شمسہ بیگم کو لگا جیسے اس کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ بے ساختہ نیچے بیٹھ گئی۔ پھپھو آپ ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے بیٹھنے پر حذیفہ پریشان ہو کر دوزانوں ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ عفت گل اس کے ساتھ تھی؟ ان کی آواز بہت ہلکی تھی۔ نہیں۔ اور اس کی بیٹی؟ نہیں۔ اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا میں کسی کو نہیں جانتا۔ شمسہ نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر آواز بحال ہوئے، انہوں نے بغور سامنے بیٹھے حذیفہ کو دیکھا۔ بات سنو حذیفہ، اس بات کا ذکر تم کبھی گھر میں نہیں کرو گی۔ آج آخری بار تمہارے اور میرے درمیان بات ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا عفت گل زندہ ہے یا نہیں، لیکن ہمارا اس سے یا اس کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھپھو آپ کیسی باتیں کری؟ لینا دینا تو ہے، اور یہ آپ بھی جانتی ہو۔ بے چینی سے بولا۔ خود پر قابو رکھو حذیفہ، شمسہ آپ کی سختی سے بولی۔ عفت گل وہ ناگن ہے جو ہماری خوشیاں ثابت نکل گئی، اور جو بیٹی جسے ہماری امانت کہہ رہی ہے، پتہ نہیں کس کا گناہ ہے جو وہ ہمارے سر مرنا چاہ رہی ہے۔ وہ حقارت سے بولی۔ تمہاری کچھ نہیں لگتی ہو پھپھو، اس کا ایک اور رشتہ بھی ہے اس گھر اور گھر والوں کے ساتھ۔ حذیفہ کے جتاتے ہوئے انداز پر ماتھے پر بل ڈال کے اسے دیکھنے لگی۔ جس سے رشتہ جڑا وہ مانے گا؟ ان کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ اس گھر میں دوبارہ طوفان آ جائے گا، جس رشتے کی تم بات کرو وہ جڑے گا نہیں، بلکہ کئی زخموں کو پھر سے کریت دے گا، اور سب سے زیادہ واویلا تمہاری ماں مچائے گی۔ اس گھر کی عورتوں کو نفرت ہے عفت گل سے اور اس کی بیٹی سے۔ اگر اس کی بیٹی یہاں آ گئی تو… انہوں نے بات تو ادھوری چھوڑ دی جبکہ حذیفہ کا سر بھی جھکا تھا۔ پھپھو میں اچھا فیل نہیں کرا۔ میرے انکار پر جو نا امیدی اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ہوتی تھی، وہ میری نظر میں مجھے مجرم بنا دیتی، اور پرسوں جب میں ان سے روڈ ہوا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سو نہیں پا رہا، پتہ نہیں وہ واقعی مجبور ہو، عفت گل یا اس کی بیٹی کسی مشکل میں ہو۔ وہ واقعی مضطرب لگ رہا تھا۔ اس کی اتنی بے چینی شمسہ کو پریشان کری تھی۔ حذیفہ جس بات میں آ کر کوئی غلط قدم مت اٹھا لینا، تم سب چیزوں کے گواہ ہو جو ہم نے برداشت کی ہیں۔ ساری عمر کی محرومی، یہ یتیمی تم نے دیکھی ہے یہ اس عورت کی وجہ سے۔ وہ قابل رحم نہیں ہے، سو پلیز خود کو کنٹرول رکھو۔ بہت مشکل سے سب نارمل ہوا ہے، گھر میں خوشیاں آ رہی ہیں، سو پلیز میرے بچے اپنے دماغ سے بوجھ اتار دو کہ تم کسی کے مجرم ہو۔ مجرم ہماری عفت گل ہے، ہماری زندگی کا سیاہ باب ہے جسے اب کوئی یاد نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا بھول جاؤ اور مطمئن ہو جاؤ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر بولی تو وہ سر ہلا کر مسکرا دی، جبکہ کمرے میں آتے اس کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو گئے۔ پرسوں پہلے جو راز دفن ہو گئے تھے، انہیں دفن ہی رہنا چاہیے تھا۔ کہڑے راز ہے سانو بھی دس دیو، سانو تو 32 منٹاں دے وچ گھومن گھیریاں چ پایا ہویا۔ کئی دن سے اس کے سینے میں ہلکا ہلکا درد تھا، لیکن پرسوں سے درد کچھ زیادہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ ابھی بھی درد کی ایک شدید لہر ان کے سینے میں اٹھی، جسے انہوں نے ہونٹ بھینچ کر برداشت کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد درد خود بخود کم ہو گیا۔ انہوں نے بے جان ہوتے ہاتھوں کے ساتھ پانی کا گلاس پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تبھی نابیہ سبزی کی ٹوکری لے کر ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے جو پتہ نہیں کون سا قصہ انہیں سنا رہی تھی۔ مسلسل خاموشی پر اس نے سامنے دیکھا جو زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا میں آپ کو کوئی لطیفہ سنا رہی ہوں؟ وہ روٹھے پن سے بولی۔ نہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا؟ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جب تم چھوٹی تھی تو گن کے 4-5 جملے بولتی تھی، اب تم بمشکل چپ ہوتی ہو۔ ان کا انداز شرارتی تھا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ، سارا دن میں خاموشی ہوتی ہوں، میں ہوتی ہوں اور یہ دیواریں۔ آپ آتے تو کوئی بات کرنے والا کوئی ملتا ہے۔ اس نے عام سے انداز میں بات کی پر انہیں بہت محسوس ہوئی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مذاق کر رہا تھا۔ تم تو میری بولتی مین ہو، جس کی وجہ سے میرے گھر میں اور میری زندگی میں رونق ہے۔ نابیہ نے پیار سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ ہے بابا، جب میں بولتی ہوں تو آپ کو خوش ہوتے ہیں، اس لیے میں زیادہ باتیں کرتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ میری بیٹی باتیں اتنی پیاری کرتی کہ کیسے خوشی نہیں ہوگی؟ ان کی بات پر اس کی مسکراہٹ سے سکڑ گئی تھی۔ بولنا تو میں نے آپ کے پاس آ کر سیکھا ہے بابا، ورنہ میری باتیں تو میری ماں کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ پہلے ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، جب کبھی وہ گھر میں ہوتی تو انہیں میری موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ باتیں تو دور کی بات، جب وہ بیمار ہوئی تو میرے پاس ان سے کہنے کے لیے کچھ بھی بچا ہی نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو پرانی باتیں، یہ بتاؤ آج کیا بنا رہی ہو؟ انہوں نے بات بدل دی۔ وہ سبزی کاٹ کر کھڑی ہوئی تو وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں جوتے پہنتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ واجد کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے دوست کا نام لیا۔ اچھا جلدی آئیے گا، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس سے کہنے لگے تھے نیچے چلی جایا کرو، لیکن ان کا رویہ یاد آتے وہ رک گئے اور سر ہلا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ہاں جی؟ تھولا چلا گیا میرے بچے، تھولا چلا گیا، میں آتی ہوں۔ چائے کی پیالی سامنے میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے بغور سر جھکائے سعید صاحب کو دیکھا۔ پریشان لگ رہے ہو؟ اس کے سامنے بیٹھے واجد صاحب نے سوال کیا۔ ہاں، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ خیریت ہے؟ واجد صاحب کے پوچھنے پر اوئے نا بھائی نہیں کرو، انہوں نے مختصر انہیں جیلانی فیملی کے بارے میں بتایا۔ پھر تم نے اب کیا سوچا ہے؟ سوچنے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں، وہ مایوسی سے بولے۔ پہلے نابیہ کو لے کر پریشان تھا، کیا بتاؤں اس کو، اب فوزی اور اس کے بھائی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں کیسے انہیں سب بتاؤں، میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ غفران مجھ سے اس کے اپنوں کا ثبوت مانگ رہا ہے۔
تو کیا کہوں، وہ تو جیسے کہیں غائب ہی ہو گیا اور جو امید تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ اس لڑکے نے کہا نابیہ آزاد ہے، مطلب ان لوگوں نے اسے ایسا کہنے کو کہا ہوگا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں واجد۔ وہ اب چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ غفران نابیہ سے شادی کرنا چاہتا، تم بتاؤ میں کیسے جانتے بوجھتے اس بچی کو اس نکاح میں دے دوں؟ وہ تو اس کے سائے سے بھی خوف کھاتی ہے، اور وہ جو اسے اس کے اپنوں کی کہانی سناتا تھا جس کے انتظار میں وہ کتنے سالوں سے، کیسے اسے کہہ دوں کہ وہ حقیقت نہیں فریب تھا، بھول جاؤ سب؟ کیا بھولنا اتنا آسان ہے؟ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد کچھ یاد آنے پر انہوں نے جیسے چونک کر واجد صاحب کو دیکھا۔ واجد، کچھ عرصہ پہلے تم نے بھی نابیہ کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا؟ ہاں، لیکن تم نے منع کر دیا تھا۔ ہاں، تب بات اور تھی۔ کیا فہیم اب بھی نابیہ سے شادی کرنا چاہتا؟ بڑی امید سے واجد صاحب کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے کا رنگ پھیکا ہو گیا۔ تم اس سے بات کرو، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ اب نہیں مانے گا کیونکہ اس کی ماں اس کا رشتہ طے کر چکی ہے۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملا رہے تھے، اور سعید صاحب جانتے تھے وہ جھوٹ بولے، وہ خاموش ہو گئے۔ سعید، میری مانو تو نابیہ کی شادی غفران سے کروا دو، کیونکہ جتنا فوزیہ نابیہ اس کی ماں کو بدنام کر چکی، کوئی بھی نابیہ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فوزیہ جھوٹ بولتی ہے واجد، عفت گل نے اگر کوئی غلطی یا گناہ کیا ہے تو وہ اس کا عمل تھا۔ اس میں میری معصوم بچی کا کیا واسطہ؟ وہ معصوم تو آج تک کبھی گھر سے اکیلی نہیں نکلی، کوئی سہیلی نہیں کسی غیر آدمی کے سامنے نہیں جاتی، وہ تو پاکیزہ ہے، تو کوئی کیسے اسے اپنانے سے انکار کرے گا؟ بات اس کے علاوہ بھی ہے سعید، وہ نظر چراتے ہوئے بولے۔ مجھے پتہ تمہیں برا لگے گا، لیکن دوست ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں تمہیں آگاہ کروں کہ لوگ پیٹھ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں۔ کہہ کر وہ رکے تھے، جیسے آگے کی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نابیہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ، انہوں نے کہنے سے پہلے گلا تر کیا کیونکہ سعید صاحب انہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ تمہاری خود کی نظر ہے اس پر۔ واجد صاحب کی بات پہ پہلے تو وہ ساکت رہ گئے، پھر ایک دم ان کی مٹھیاں بھینچ گئی اور چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا۔ واجد، وہ چیخ پڑے تھے، ہوش میں ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بچی ہے، میری بیٹی، میری نواسی کی عمر کی ہے۔ اس کی ماں میری بیٹی کی طرح تھی۔ اتنی گندی بات تمہارے دماغ میں آئی بھی کیسے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھے اپنے دوست کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ سعید، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، تمہیں صرف وہی بتا رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس محلے سے 5-6 رشتے نابیہ کے لیے گئے تھے، لیکن تم نے سب کو انکار کر دیا۔ وہی لوگ اب ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ ان کی باتوں کو رنگ دینے والی تمہاری اپنی بہو ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں جتنی جلدی ہو سکے نابیہ کی شادی کر دو، اور اس وقت غفران سے زیادہ موضوع کوئی رشتہ نہیں۔ وہ تو جیسے سن ہو کر ہے کہ دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے، ان کی ساری عمر کی نیک نیت نامی انہیں تنکوں کی طرح ہوا میں اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر ایسی باتیں نابیہ نے سن لی تو وہ پریشان ہو اٹھے۔ سعید، میرے بھائی! سعید صاحب نے انہیں صرف ہاتھ اٹھا کر بات کرنے سے روک دیا۔ ان کے قدم گھر کی طرف اٹھے۔ صرف ایک محرم رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا گھنونا الزام، غصے کے بعد دوسرا احساس بے بسی کا تھا جو ان کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ اور جو فیصلہ وہ کتنے عرصے نہیں کر پا رہے تھے، وہ ایک پل میں ہو گئے۔ انہیں اپنی نابیہ کو ایک ایسا رشتہ دینا تھا جو محرم ہو، جس کے لیے اسے معاشرے کو جواب دینا ہونا پڑے۔ کیڑا رشتہ دینے لگا؟ آپ نے اچانک آ کے مجھے سرپرائز کر دیا، حذیفہ نے طالب کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو مجھے سرپرائز کرنا اچھا لگتا ہے، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جانتا ہوں، لیکن اس بار لگتا ہے سرپرائز پڑا ہے، اس نے شرارتی انداز میں سے دیکھا۔ مطلب؟ طالب نے اب بوجھ کہا۔ مطلب تو آپ ہی بتائیں گے، وہ اب بھی مسکرا کر بولا۔ او بھائی، میرے دماغ میں پہلے 10 چیزیں چل رہی ہوتی، تم بتاؤ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ جسے ساتھ لائے ہیں؟ حذیفہ نے اس کے پیچھے اشارہ کیا جہاں نے اپنے لیے شاپنگ کری تھی۔ اچھا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ابھی ویٹر کافی اور سنیکس لے آیا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ یہ کوئی سرپرائز نہیں، کزن ہے، بس پاکستان دیکھنا چاہتی تھی تو ساتھ لے آیا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ لیکن گھر والے تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں، حذیفہ نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے جیسے اطلاع دی۔ جانتا ہوں، اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر کیا؟ حذیفہ کے پوچھنے پر طالب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھی لڑکی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بڑی ماما آپ کو لے کر پریشان ہے۔ ماما کی تو عادت ہوگی ہے، وہ سر چھٹک کر بولا۔ تم جانتے ہو میرے نزدیک عورت نامی مخلوق سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے، اور شادی کا مطلب پیار اور اعتبار کا رشتہ، یعنی سب سے مضبوط رشتہ، اور میرے نزدیک سب سے کمزور ناقابل اعتبار رشتہ ہے، وہ تلخی سے بولا تو کچھ دیر کے لیے حذیفہ بول ہی نہیں سکا۔ بھائی، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کیا ہماری ماں اس بات کا ثبوت نہیں ہے؟ بیٹے ہٹ جاؤ، آپ سب وہم دل سے نکال کر آگے بڑھیں۔ طالب نے گہرا سانس لے کر کرسی کی پشت ٹیک لگا لی۔ مجھے خوبصورت چہروں سے خوف آتا ہے، ان چہروں کے کئی روپ ہیں، معصوم، شوخ، دل ربا، لیکن ہر روپ میں جو ناگن جو سب اداؤں سے پھانستی ہے، اپنے شکنجے میں کستی ہے اور آخر اپنے زہر سے جان لے لیتی ہے۔ اس کے چہرے پر اذیت تھی، حذیفہ نے وہ اذیت خود بھی محسوس کی تھی۔ بھائی، میں نے کہا نا، سب ایک جیسی نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس لفظ پر، اس جذبے پر یقین نہیں۔ حذیفہ جیسے ریلیکس ہو کر مسکرایا۔ جب آپ کو محبت ہوگی نہ، پھر آپ سب بھول جائیں گے اور اعتبار بھی آ جائے گا۔ اس کے شرارتی انداز پر طالب ایسے مسکرایا جیسے کوئی بچے کی بات پر، بچکانہ بات پر مسکراتا ہے۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ پورے یقین سے بولا۔ پتہ ہے مجھے کہ آپ کے دل کی جگہ پتھر فٹ ہے، چلیں آپ محبت نہ کریں، بس شادی کر لیں۔ اس کے کہنے پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ میری چھوڑو، تم اپنی کو، اب کے طالب نے بغور سے دیکھا۔ میرا کیا، سادہ سا بندہ ہوں، کھلی کتاب جیسا، جیسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، آپ کی طرح مسٹری مین نہیں ہوں۔ وہ اب اپنا سینڈوچ اٹھاتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھ کر بولا۔ مسٹر سیدھی سادی کتاب، مجھے مشورہ دینے کی بجائے خود شادی کر لو۔ گھر کی خواتین کو شادی سے مطلب ہے، اب چاہے وہ میری ہو یا تمہاری۔ بڑے آپ ہیں، صرف 3 سال، جو بھی ہے پہلے آپ کی ہوگی۔ اس سے پہلے طالب مزید کچھ کہتا، انم اپنی شاپنگ کر کے آ گئی تھی۔ اس کے آتے دونوں نے اپنا موضوع بدل دیا۔ وہ کب سے بیٹھی منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسے خاص بات کے لیے بلایا تھا، وہ اب سر جھکائے پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھے۔ بابا، اسے اس خاموشی سے خوف آ رہا تھا، اس لیے بے ساختہ انہیں پکار بیٹھی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کتنی دیر دیکھتے رہے۔ ان کے اندازے سے ہلا رہے تھے، وہ اٹھ کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا، کیا ہوا، بتائیں مجھے۔
انابیہ تم مجھے پر کتنا یقین کرتی ہو؟ میں خود سے زیادہ آپ پر یقین کرتی ہوں، وہ ایک لمحہ بھی سوچے بغیر تیری سے بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ برا کروں گا یا برا سوچوں گا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے ہم لہجے میں بولی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں بیٹا۔ بابا، نہ مجھے اپنے بابا یاد ہے نہ میری ماں کے ساتھ۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے ہم لہجے میں بولی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں بیٹا۔ بابا، نہ مجھے اپنے بابا یاد ہے نہ میری ماں کے ساتھ میری کوئی خاص یاد ہے۔ آپ نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا، میں کیسے آپ کی کسی بات پر انکار کر سکتی ہوں؟ اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ آپ حکم کرے بابا، وہ مسکرا کر پر یقین لہجے میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سعید صاحب نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے تمہاری اور غفران کی بات طے کر دی، اگلے جمعے کو نکاح ہے تمہارا۔ وہ کتنی دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی، جیسے امید ہو کہ ابھی وہ مسکرا کر کہہ دیں گے مذاق کر رہے تھے، لیکن ان کا جھکا سر اس کے خیال کی نفی کر گیا۔ بابا، انابیہ میری گڑیا، اپنے بابا سے کوئی سوال نہ کرنا۔ تمہارے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے تمہیں غلط آس دلائی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا، ڈھونڈا ہی نہیں چاہتا جو گم ہو جاتا ہے، جو ملنا ہی نہ چاہے، جو کوئی رشتہ نہ رکھنا چاہے، انہیں ڈھونڈ کر بھی کیا فائدہ؟ تمہارا بابا تمہاری ماں سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکا؟ میری امید ختم ہوگی، اب ان کی تلاش بیکار ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں ہوں۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، اس لیے تمہارے لیے کوئی مضبوط رشتہ چاہتا ہوں جس پر دنیا کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ غفران تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تم سے کوئی دل لگی نہیں کر رہا، وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے، تبھی تو بار بار انکار کے باوجود پیچھے نہیں ہٹا۔ پہلے مجھے امید تھی، لیکن اب ایسا نہیں رہا جس کی وجہ سے میں تمہیں مزید لٹکا کے رکھوں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے، جبکہ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ یوں ہی خاموش بیٹھے دیکھ کر سعید صاحب نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ انابیہ، میں جانتا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، مجھے پرواہ یہ ہے کہ میری پاک دامن بیٹی کے آنچل پر بدنامی کا ذرا سا بھی دھبا نہ لگے۔ ان کا لہجہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ انابیہ نے زور سے گہرا سانس لیا اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بابا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا مجھے منظور ہے۔ اس نے اپنے سر سے ان کا ہاتھ بڑی عقیدت سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائے تو انابیہ بھی مسکرا دی۔ الگ بات تھی کہ دونوں کی مسکراہٹ میں کرب نمایاں تھا۔ سعید صاحب ابھی بھی وہاں سے اٹھ کر گئے تھے، جبکہ پیچھے بیٹھے پانچوں نفوس بے یقین سے تھے، لیکن ہر ایک کی بے یقینی کے الگ عالم تھا۔ ابا جی اتنی جلدی مان گئے؟ فوزیہ سب سے پہلے بولی۔ دادا جی کی تو خیر ہے، میں تو انابیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ کیسے مان گئی؟ غفران جو خوشگوار حیرت میں مبتلا انابیہ کے تصور میں گم تھا، شائنہ کی بات پر ناگواری سے دیکھا۔ کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس کے انداز پر شائنہ نے گڑبڑا کر ماں کو دیکھا، جو آنکھیں نکال کے اسے کچھ الٹا سیدھا بولنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ماموں، میرا مطلب تھا وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے تو اس لیے۔ وہ مشکل بات سنبھالتے ہوئے بولی۔ ارے ڈرتی ورتی نہیں ہے، بس ڈرامے کرتی ہے بھولے پن کے، ورنہ میرے بھائی جیسا ہینڈسم مرد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ایسے رشتوں کے لیے لوگ جوتیاں گھسا دیتے ہیں، اور اسے گھر بیٹھے غیر محنت کے مل گئے۔ خیر آپ ڈرامے تو نہیں کرتی، میری انابیہ واقعی بڑی بھولی ہے۔ غفران نے بڑے دلار کے ساتھ میری انابیہ کا یعنی ابھی سے اپنی ملکیت تصور کر لیا تھا۔ فوزیہ اور ان کی بیٹی کو یہ بات کافی ناگوار گزری تھی۔ بھائی جان آپ بھی کچھ بولیں؟ کب سے خاموش بیٹھے شکیل صاحب نے چونک کر غفران کو دیکھا۔ میں کیا کہوں، تم لوگوں کی باتیں سن لو۔ ابا جی نے اگر ہاں کیا تو ضرور انابیہ کی مرضی سے کی ہوگی، ایک بچی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ ابا جی بھی اپنی ذمہ داری ادا کر کے اپنے فرض سے آزاد ہو جائیں گے۔ ان کے کہنے پر جہاں غفران نے خوشی سے سر ہلایا، وہیں فوزیہ نے برا سا منہ بنایا۔ آپا کل میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، انابیہ کے لیے اچھی سی شاپنگ کریں، لیکن نکاح کا جوڑا میں خود پسند کروں گا۔ وہ خوشی خوشی اپنی پلاننگ بتانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے غفران کتنی مہنگائی اور پھر اتنی اچھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں؟ آپا 10 لاکھ دوں گا، کافی ہیں یا اور بھی دوں؟ فوزیہ کے ساتھ شائنہ اور ندا کا منہ بھی کھل گیا۔ ماموں ہمیں شاپنگ نہیں کروائیں گے؟ ندا خوش آمدید انداز میں بولی۔ کیوں نہیں، جو تمہیں پسند آئے لے لینا۔ وہ کافی خوش لگ رہا تھا، جبکہ فوزیہ دل ہی دل میں حساب لگانے لگی وہ کیسے 10 لاکھ کا تسلی بخش استعمال کر سکتی ہے۔ ذرا جاؤ بیٹا، چائے بنا کر لے کے آؤ، ماموں کا منہ میٹھا کرواؤ۔ شکیل صاحب کے کہنے پر ندا کھڑی ہوئی، جب غفران نے روک دیا۔ آپ پئیں بھائی جان، میں ذرا اوپر چکر لگاؤں، چائے بھی وہیں پیوں گا۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہوا، جبکہ فوزیہ کتنی دیر دل ملاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ کتنی دیر سے ہاتھ میں پکڑی چھری کو بے خیالی میں گھما رہی تھی۔ راہٹ پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے چھری پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ وہ تھوک نکل کر کھڑی ہوگی۔ وہ وارفتگی سے اسے دیکھتا ہوا سیدھا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ انابیہ نے نظروں کا زاویہ بدل کر سعید صاحب کے کمرے کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک کہنے کے ساتھ اس نے چھری واپس بڑی ٹوکری میں رکھ دی۔ بیٹھنے کو نہیں کہوگی؟ بیٹھے، میں بابا کو بلا کر لاتی ہوں۔ نہیں، میں تم سے ملنے آیا، بیٹھو۔ اس کو یوں کھڑا دیکھ کر اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چچا جی نے ہمارے نکاح کی رضامندی دے کر گئے ہیں، میں تم سے پوچھنا ہے تمہاری رضامندی شامل ہے یا نہیں؟ وہ تو ایسے پوچھا تھا جیسے وہ انکار کرے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر غفران کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ انابیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے سر ہلاتے اس کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ انابیہ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، تمہاری رضامندی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ جب تمہیں اس 2 کمرے کے گھر میں کام کرتا دیکھتا ہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ جب تم میری بنو گی تو کوئی کام کرنے نہیں دوں گا۔ وہ بڑے جوش سے اپنے خیالات اسے سنا رہے تھے اور بڑے ضبط سے اس کے سامنے بیٹھی سن رہی تھی۔ میں نے آپا کو پیسے دیے میں نکاح کی شاپنگ کے لیے، لیکن نکاح کا جوڑا میں خود تمہارے لیے لوں گا، بالکل تمہارے شان شان۔ وہ کہنے کے بعد مشتاق نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو سر جھکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بغور اس کے حلیے پر نظر ڈالی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سے کھسے ہوئے کپڑوں میں بھی خاص لگ رہی تھی۔ ویسے تو میں چاہتا تھا پوری رقم تمہارے ہاتھ میں رکھتا، لیکن آپا کو تو جانتی ہو نا، ناراض ہو جاتی، اس لیے ساری رقم انہیں دے کر آئے تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو، لیکن تم پریشان نہ ہو، سب تمہاری پسند کے مطابق ہوگا۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان بہت بے تکلفی ہو۔ تم بھی تو کچھ کہو نا۔
اب اس سے اس کی مسلسل خاموشی محسوس ہوئی۔ میں کیا کہوں؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ غفران نے ماتھے پر بل ڈال کے اس کا پریشان حال چہرہ دیکھا جہاں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید بات کرتا اس کا موبائل بجا۔ اس نے ناگواری سے موبائل نکالا اور نمبر پر نظر پڑتے اس کے تاثرات بدلے۔ اس نے بے ساختہ سامنے دیکھا لیکن وہ ویسے سر جھکا بیٹھی تھی۔ وہ بغیر کوئی بات کی تیزی سے سینیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے جاتے ہی آپ بھی سر اٹھا کر گہرے سانس لینے لگی۔ کب سے رکے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ دروازے سے باہر نکلتے اس نے تیزی سے فون آن کیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا کہ کو ماتھے پر بل ڈال کر ہونٹ بھیج گئے۔ کیا ہر چیز کا حساب دینا ضروری ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ مطلب؟ وہ چونک کر بولا۔ 2 دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، اچانک کیا ایمرجنسی ہوگی؟ دوسری طرف کی بات سنتے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سنڈے تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ خود کو پرسکون کرتے بولا۔ کل کیسے آؤں؟ میرے باپ کا جہاز نہیں۔ اب وہ غصے میں بولا۔ کیا تم نے میری سیٹ بک کرا دی ہے؟ وہ پھڑپڑا کر رہ گیا۔ سیٹ کینسل کرا دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں سنڈے سے پہلے آ جاؤں گا۔ اب کہ وہ خوش آمدید انداز میں بولا۔ جواب میں پتہ نہیں کیا کہا گیا کہ وہ دوبارہ ہونٹ بھیج گیا اور فون کان سے ہٹا لیا۔ تیز سے مکہ بنا کر گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ تھوڑی دیر وہیں کھڑے رہ کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ ارے غفران، تم گئے نہیں ابھی؟ فوزیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ ابھی میرے ساتھ شاپنگ پر چلیں، نکاح کی رسم آج رات کو ہی ہوگی۔ فوزیہ کے ساتھ شائنہ اور ندا نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ غفران، ایسا کیا ہو گیا؟ اکلوتے تم میرے بھائی ہو، میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ کیسے رکا پھکا تمہارا بیاہ کر دوں؟ پہلے تمہارے ماں باپ اپنی اب بہن کے ہوتے ہی یتیموں کی طرح شادی کر لوگے۔ فوزیہ نے بدقت اپنے لہجے کو رکت امیز بنایا۔ لیکن آپا میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے کل واپس آسٹریلیا جانا ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہاں تو میرے بھائی خیر سے جاؤ، یہ شادی ہے مذاق تو نہیں، تم اپنا سوچ رہے ہو؟ نابیہ کا بھی تو سوچو، لڑکی ہے، اس کے بھی اپنی شادی کے کچھ ارمان ہوں گے۔ پہلے بیچاری کے ماں باپ نہیں ہے، اب بیچاری منہ سے کچھ نہیں کہتی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے کوئی ارمان نہیں ہوں گے۔ اور پھر تم یوں کرو گے تو اسے لگے گا کہ تمہیں بھی اس کی خوشی کا احساس نہیں، نکاح کر کے اس پہ احسان کرو، اور دوسرا آج نکاح کرو کہ کل چلے جاؤ گے تو بیچاری پھر بیچ میں لٹکتی رہے گی۔ غفران کے تنے ہوئے تاثرات ہل پڑے اور فوزیہ نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ لیکن آپا میں یوں نہیں جا سکتا، پتہ نہیں مجھے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور اگر اس دوران چچا جی یا نابیہ کی نیت بدل گئی تو میں رسک نہیں لے سکتا۔ وہ ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگا۔ فوزیہ نے دانت پیستے ہوئے اس عاشق کو دیکھا۔ تو کون کہتا تم کوئی رسم کیے بغیر چلے جاؤ؟ ابھی منگنی کر لیتے، جب تم آؤ گے تو دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ منگنی؟ اس نے پرسوچ انداز میں دہرایا۔ ہاں منگنی، اس کے ہاتھ میں تمہارے نام کی انگوٹھی کا مطلب ہے وہ تمہاری ہے۔ فوزیہ نے جیسے سے یقین دلایا۔ وہ میری ہے؟ اس دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے سامنے رکھے جھلملاتے جوڑے کو دیکھنے کے بعد پاس کھڑی شائنہ کو دیکھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے سب انتظار کریں، کہہ کر باہر نکل کے جبکہ اس کا اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ تبھی دستک دے کر سعید صاحب اندر آئے۔ بابا، وہ تیزی سے ان کی طرف مڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جمعے کو، تو پھر آج کیوں؟ وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، کیا فرق پڑتا ہے اگر آج ہو رہا ہے تو؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تو وہ کتنی دیر انہیں دیکھتی رہی۔ غفران کو واپس جانا ہے، اس لیے نکاح نہیں ہو رہا، صرف منگنی ہے۔ اس کی واپسی پر اب نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہوگی۔ ان کا انداز پاٹ تھا۔ نابیہ نے نظر جھکا لی۔ ان کا اندازے سے بتا رہا تھا کہ وہ اب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ مزید کوئی بات کے بیڈ پر بڑا جوڑا اٹھا کر واش روم میں بند ہوگی۔ اس کے جاتے سعید صاحب نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن آنسو بار بار آنکھوں کی سطح گیلی کر رہے تھے۔ وہ ایک نظر بند دروازے کو دیکھ کر باہر نکل گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نظر سامنے کی تو جہاں اس کی نظریں ساکھ ہوئی مسکراہٹ بھی سکڑ گئی۔ ندا اور شائنہ کے درمیان وہ تھی، نظریں چکائے ڈری ہوئی لیکن انتہا کی خوبصورت دکھتی ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ سرتا پا اس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس کے لیے معمولی سا لباس لیا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے بیوٹی پارلر وغیرہ والی تک نہیں بلائی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ عام سی لگے، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود وہ سب سے نمایاں تھی۔ جبکہ ان کی بیٹیاں، انہوں نے دائیں بائیں نظریں گھمائی۔ ان کا لباس انہوں نے خوبصورت اور قیمتی لیا تھا۔ وہ دونوں مہنگے ترین پارلر سے تیار ہوئی تھی، لیکن اس کے سامنے ان کی مثال ایسی تھی جیسے چراغ تلے اندھیرا۔ انہوں نے ہونٹ بھیج کر اپنے بھائی کو دیکھا جس کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہاں کھڑے باقی لوگوں کی نظریں بھی اس پر ٹکی تھیں۔ سعید صاحب نے محلے میں سے کچھ لوگوں کو بلایا تھا کیونکہ وہ ان کو بتانا چاہتے کہ نابیہ کسی سے منسوب ہے، تاکہ جو غلط باتیں لوگوں کے دلوں میں وہ مٹ جائیں۔ اس کے پاس بیٹھتے فوزیہ نے ایک انگوٹھی نابیہ کی طرف جبکہ دوسری غفران کی طرف بڑھائی۔ اس نے انگوٹھی تھامتے غفران نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نابیہ کی نظر اس کے ہاتھ پر ایک پل کے لیے رکی اور کپکپاتے ہاتھ سے اس نے انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ غفران نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا لیکن وہ نظر جھکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ سعید صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، وہ انہیں حواسوں میں نہیں لگی۔ نابیہ؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیٹا ہاتھ بڑھاؤ۔ ان کے کہنے پر اس نے غفران کی طرف دیکھے بغیر اپنا ہاتھ بڑھایا جسے اس نے تھام لیا تھا۔ اس کی گرفت سخت ہوئی تو اس نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کی دیکھنے پر وہ مسکرایا اور انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ منگنی مبارک ہو۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس کے قریب جھکتا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ دل نہیں مان رہا کہ تمہیں ایسے چھوڑ جاؤں، لیکن مجبوری بہت بڑی ہے، پر کوئی نہیں، اب تو تم میری ہوگی، بس کچھ دن میں پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ پریشان بیٹھی نابیہ کے سن کر سانسی جیسے رکی تھی کہ وہ اس کی ہو جائے گی۔ میں کہ کوئی کاف پہ رہتا ہوں جہاں فون نہیں ہو سکتا، یا وہاں جانے کا راستہ گوگل میپ سے غائب ہو گیا؟ میں نے اپنے سامنے بیٹھے طالب اور حذیفہ کو گھور کر دیکھا۔ اس کے گھورنے پر حذیفہ کے ساتھ قاسم اور نگین کی بھی ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہ تم لوگوں کو لطیفہ سنایا جو اپنی بتیسی کی نمائش کر رہے ہو؟ بھائی آپ خیر سے، خود بہت بڑا لطیفہ سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قاسم کی زبان میں کھجلی بھی تھی۔ شرم نہیں آ رہی نا تم لوگوں کو؟ عمیر دان کچکچا کر بولا۔ عمیر اتنی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ طالب کے کہنے پہ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہفتہ ہو گیا تمہیں اور تم نے ملنا ضروری نہیں سمجھا؟ ایک منٹ، اپنی فضول ایکٹنگ کو لگام دے کر بات بتاؤ۔ میں تو اکثر
تمہیں ملے بغیر کئی مہینوں کے لیے باہر جاتا ہوں. پہلے تو تم نے کبھی اس طرح کے بھونڈے شکوے نہیں کیے. پہلے تم ایسی چیز بھی ساتھ نہیں لائے. اس نے آنکھوں سے انم کی طرف اشارہ کیا. اس نے اشارے پر سب انم کی طرف دیکھا. کزن ہے, طالب نے سنجیدگی سے کہا. پر آنٹی نے تو کچھ اور بتایا. وہ آنکھیں مٹکا کر بولا. کیا کہا ممی نے؟ طالب کو اب غصہ آ رہا تھا جو ٹیبل پر موجود سب لوگوں کو محسوس ہوا. حذیفہ نے طالب سے نظر ہٹا کر انم کو دیکھا جو سب کو دیکھ رہی تھی. خیر تم یہ سب چھوڑو, یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا ہم یہاں ہیں؟ گھر فون کیا تو آنٹی نے بتایا تم لوگ ڈنر کے لیے گئے تو بس پہنچ گیا. وہ مسکرا کر بولا. ہاں جب مفت ملے وہاں آپ سب سے پہلے پہنچتے ہیں. قاسم کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی. عمیر نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ وہ کندھے اچکا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. پتہ نہیں کیسے پلیٹ پر اس کے ہاتھ کی گرفت ایک پل کے لیے ڈھیلی پڑی. نتیجتاً پلیٹ سلپ ہو کر سلیب سے ٹکرا کر زمین پر گری اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں تک گیا. دل کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ گئی. تیز قدموں کی آواز پر اس نے تیزی سے جھک کر ٹکڑے سمیٹنے چاہے تبھی کونے میں رکھا گلاس بھی لڑک کر نیچے اور مزید کچروں کی آواز آئی. یہ کیا کر دیا نامراد؟ قدم اس کے قریب آ کر رکی اور تیز چنگاڑتی آواز بالکل اس کے قریب سے آئی. جلدی جلدی سمیٹنے کے چکر میں کئی ٹکڑے ہاتھ پر بھی لگ گئے. فوزیہ نے غصے سے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور تھپڑ اس کے گال پر دے مارا. اور وہ جو بالوں کے کھینچنے پر چیخی تھی تھپڑ لگتے جیسے ساخت ہو گئی. میں کب سے دیکھ رہی ہوں منگنی کیا ہوئی؟ تمہارے تو پر ہی نکل آئے. مہارانی کی طرح اوپر ہی بیٹھی رہتی ہو. کام کے لیے تمہیں 10 آوازیں دینی پڑتی اور کام کرتی ہو تو بگاڑ کر رکھ دیتی ہو. میرا اتنا قیمتی ڈنر سیٹ تھا جس کی پلیٹ توڑی ہے. اب یہ نقصان تمہارا باپ پورا کرے گا. کہنے کے ساتھ اس نے اس کے زخمی ہاتھ کو بری طرح مروڑا کہ وہ بلبلا کر رہ گئی. جس غفران پر تم مان کر کے اتنا اکڑ رہی ہو وہ تمہارا منگیتر بعد میں میرا بھائی پہلے ہے. آئی سمجھ, اب دفع ہو جاؤ. انہوں نے اسے بالوں سے کھینچ کر دروازے کی طرف دھکا دیا. وہ روتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑی. نماز پڑھ کر باہر آئے تو نابیہ نے نظر نہیں آئی. وہ اسے دیکھنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھے. تبھی وہ روتے ہوئے اوپر آتی دکھائی دی. چہرے سے ان کی نظر ہاتھوں تک گئی جہاں سے خون بہہ رہا تھا. وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھے. نابیہ میری بچی, یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بڑے احتیاط سے اس کے ہاتھ تھامے جہاں کانچ کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے. وہ اسے ساتھ لگائے اندر لے آئے. صوفے پر بٹھا کر انہوں نے بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لیا. میری بیٹی بہت بہادر ہے. انہوں نے کہنے کے ساتھ کانپتے ہاتھ اس کی ہتھیلی اور انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے کانچ نکالے. تکلیف کے مارے اس کی ہونٹوں سے سسکی نکلی. بس ہو گیا میرے بچے. سعید صاحب کے پاس رکھی ڈیٹول رومال پر لگا کر اس کا زخم صاف کیا اور دوسرا رومال اس کے ہاتھ پر باندھ دیا اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے. تبھی ان کی نظر اس کے بائیں گال پر پڑی تو وہ چونک کر دیکھنے لگے. یہ کیسے ہوا؟ وہ کبھی اس کے گال کو دیکھتے تو کبھی ہاتھ کو. پلیٹ ٹوٹ گئی تھی اس کو اٹھاتے ہوئے کہہ کر وہ خاموش ہو گئی. اور یہ نشان؟ انہوں نے اس کے گال کی طرف اشارہ کیا لیکن وہ خاموش رہی. چلو اٹھو, جا کر آرام کرو. میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں. نہیں بابا مجھے ضرورت نہیں. مجھے پتہ تمہارے لیے کیا ضروری کیا نہیں. جاؤ اندر آتا ہوں میں. وہ سختی سے کہہ کر اٹھ کے کچن میں آئی تو فوزیہ ابھی تک بڑبڑا رہی تھی. انہیں دیکھ کر وہ حیران ہو کر چپ ہو گئی. انہوں نے فریج سے دودھ نکالا اور کپ میں ڈال کر مائکرو میں رکھا. فوزیہ چور نظروں سے انہیں دیکھنے لگی. مائکرو ویو کی آواز پر انہوں نے مگ نکالا اور خاموشی سے باہر نکل گئے. فوزیہ جن کے لیکچر کا انتظار کر رہی تھی اتنی خاموشی پر ایک پل حیران ہوئی. پھر کندھے اچکاتے ہوئے باہر نکل گئی. بڑی لعنتی تو خبیث عورت ہے. بڑے اپنی بیٹیاں ہونے کے باوجود کیسی حرکتیں کر رہی. تسبیح پڑھتے ہوئے ان کی نظریں اس پر تھی جو آنکھیں بند کے لیٹی تھی. کچھ دیر بعد جب انہیں لگا وہ سو چکی ہے تو انہوں نے قدرے جھک کر اسے دیکھا اور واقعی سو چکی تھی. اس پر پھونک مار کر کمرے سے باہر نکل گئے. اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا. کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا تھا. ہیلو چچا جی, سب خیریت ہے؟ دوسری طرف سے غفران کی حیران آواز سنائی دی تھی. ہاں بیٹا خیریت ہے. معذرت چاہتا ہوں تمہیں اتنی رات کو زحمت دی. نہیں چاچا جی زحمت کی کیا بات ہے, یہاں رات نہیں ہوئی ابھی. آپ بتائیں مجھے نابیہ ٹھیک ہے؟ سعید صاحب نے گہرا سانس لی. چاچا جی آپ چپ کیوں ہیں؟ نابیہ ٹھیک ہے؟ ان کی خاموشی پر پریشانی سے بولا. بیٹا آج میں عجیب کشمکش میں ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نابیہ کی منگنی تمہارے ساتھ کر کے میں نے صحیح کیا یا غلط. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا؟ وہ بے چہت پریشانی سے بولا. غفران فوزیہ کا رویہ کبھی بھی نابیہ کے ساتھ اچھا نہیں رہا. اسی وجہ سے میں اتنے سالوں سے تمہارا رشتہ لینے سے ہچکچا رہا تھا. میں ابھی بھی نابیہ کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے گہرا سانس لیا. تمہاری چاہ دیکھ کر لگا کہ تم میری بچی کو خوش رکھو گے, اس کی عزت کراؤ گے. میں نے تمہاری عمر کی پرواہ کی نہ مزاج کی. لیکن اس کے باوجود سب الٹا ہو رہا. فوزیہ اب تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی, نوکروں کی طرح کام کرواتی. آج تو اسے مارا بھی, اس کے ہاتھوں پر بھی زخم تھے. میں نہیں جانتا کیسے, کیونکہ میری بچی کو شکایت کرنا تو آتا ہی نہیں, لیکن مجھے بہت تکلیف پہنچی. غفران اگر تم اس کی عزت نہیں کروا سکتے تو ابھی بتا دو تاکہ میری بچی کو امید نہ لگائے. اور ایک بات, تم نے جو چیزیں سونا کپڑے وغیرہ نابیہ کے لیے لیا تھا تمہاری بہن واپس لے چکی ہے. میں یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں, کل کو اس پر چوری کا الزام بھی لگا سکتی ہے. دوسری جانب گہری خاموشی تھی. غفران, اتنی خاموشی پر سعید صاحب کو اسے پکارنا پڑا. چاچا جی آپ فون رکھیں, میں کل کرتا ہوں آپ کو فون. وہ جب بولا تو اس کی آواز بے حد سنجیدہ تھی. غفران, ان کے پکارنے پر وہ رکا تھا. مجھے نہیں پتا بیٹا تم فوزیہ سے کیسے بات کرتے ہو, لیکن اس سے کہو میری نابیہ سے دور رہے. غفران نے مختصراً ہنگارہ بھر کر فون بند کر دیا تھا. جی تو گائز یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں, ویڈیو کو اینڈ کریں گے. بکس اینڈ ڈراماز, آئی لو دس ناول. بس کاش کا شان ڈومیسٹک ابیوز نہیں کرتا. صحیح بات ہے, وہ تو میں نے بھی بڑا بغیرت انسان انسان زہر لگیا سے. شیلو تھینک یو ریچ, ویلکم ڈیئر. بس لاسٹ منٹ آ رہی ہوں. بکس اینڈ ڈراماز, آئی ایم لونگ دس ناول. بس یہ کشان بیوی کو مارنے والا ٹائپ کا بندہ نہ بنے.
وہ تے بن گیا سی. میری بھی بات کرا دیں, میں نے بھی بائی بائی بولا اچھا. گائز کو. انم کلثوم ویری نائس اسٹوری, تھینک یو. زیبی چٹ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. آپ یور ایفرٹس آر پرائز لیس. پھر میں نے بند کر دینا بعد میں, جاؤ پھر. آپ یور ایفرٹس آر پرائز لیس. آپ بھی کوئی نیو سیکنڈ میرج پہ ٹریٹ کر دیں جو ناول آرچرڈ اسپیشل ہو. تھینکس گیونگ ٹو ڈے دس. ویلکم مائی ڈیئر اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اتنا انکریج کیا. اور دوسرا انشاءاللہ جیسے کوئی نظر میں ہوا میں آپ کو سناؤں گی. ایکس بریلوی اتری ناؤ مسلم اونلی. جو بھی ہے اتنا لمبا نام. بیسٹ ناول دی بیسٹ بائی دی بیسٹ رائٹر. جنت کے پتے واقعی ایک بیسٹ ناول ہے. عبدالہادی یار آپ کی وائس بہت اچھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ جو باتیں کرتی ہیں نا بہت مزہ آتا ہے ناول سننے کا. میں کچھ دن پہلے آپ کا چینل سبسکرائب کیا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر کہ آپ کو پسند آ رہا ہے اور آپ لائک کر رہے ہیں. تو یہ آج حورب آئی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا. حورب سے بات کر لیں. چلو جی کرو بات. السلام علیکم گائز, آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم, آپ ٹھیک ہیں؟ چلو جلدی جلدی بات کرو, پھر میں نے جانا, پاپا بلا آپ رہے ہیں. کیسے ہیں؟ بس بس چلے ٹھیک ہے. آج میرے بچے نے ایسی بات اتنی بات کرنی ہے. تو ہم انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. جی لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ بول دو. اللہ حافظ.